الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہمارے جمعے کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کہ عقیدہ ختم نبوت اس کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس کو کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، لیکن سب سے آخر میں جو نبی آیا اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء اس کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ یہ فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تو ہے لیکن خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی اب اس دنیا میں نبوت کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا وہ سلسلہ وہ ختم ہوا، وہ تمام ہوا۔ اب اس کے بعد جو بھی نبی کے آنے کا قائل ہو یا نبوت کا دعویٰ کرے یا اس عقیدے پر اس کا عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اور عقیدہ ختم نبوت اس کے بارے میں قرآن میں تقریباً 100 آیات آئے ہیں جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ وہ اس مضمون کے بارے میں آئے ہیں کہ ختم نبوت کا موضوع جو ہے اس حدیث میں۔ اس قرآن میں آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ کے اوپر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے میں نے اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ آیت ختم نبوت ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری آیات اس کے بعد ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں اوامر یا نہیں ہو، یعنی اس کے بعد دین اسلام کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ بیان وحی کے ذریعے نہیں ہوا بلکہ دین وہ مکمل ہوا۔ اور یہ آیت یہ ذی الحجہ
18 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 18 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع۔ اس کے بعد پھر کوئی امر اور نہیں یا کوئی حکم اس کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں، اور اسی آیت کے ساتھ وہ دین اور اسلام مکمل ہوا۔ اب جب دین اور اسلام مکمل ہوا تو اب اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی اور کسی دوسرے کتاب کی بھی ضرورت نہیں رہی، بلکہ نبوت کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور ختم نبوت کا تاج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو بہت سے آیات سے وہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح قرآن کا ایک اصول ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اس طرح ذکر ہے کہ پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف اور کسی جگہ کی طرف جو ہے وہ بھیجا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام صرف اس قوم کے نبی تھے۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی وہ صرف قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ پھر صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کو جو ہے وہ صالح علیہ السلام بھیجا جو صرف ایک قوم کا نبی تھا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ایک جگہ کا نام مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، اس کے ماننے والوں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے ایک رسول کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ان آیات میں غور کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی کسی خاص قوم کی طرف آیا ہے، کوئی خاص جگہ کی طرف آیا ہے اور کوئی خاص لوگوں کی طرف آتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے ہمارے اور آپ کے نبی کی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو انہیں بھی نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ کو بھیجا۔ آپ کی بعثت وہ کسی خاص علاقے کی طرف نہیں ہے، آپ کا بھیجنا وہ کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ انسانوں اور جناتوں قیامت تک آنے والے کے سب کا نبی ہے۔ اس طرح دوسری جگہ پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری عالم کے لیے، صرف کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم کے لیے، انسان اور جنات کے لیے آپ نبی ہو اور قیامت تک آپ نبی ہو۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ لوگوں کو فرما دو کہ میں آپ سب کے لیے نبی ہوں، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں ہوں۔ تو ان آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجنا وہ کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ تمام جہان کے نبی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہ تمام عالم کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے، تمام عالم کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے وہ نبی ہے۔ اسی طرح ایک آسان دلیل اگر ہم قرآن میں غور کریں تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا عقیدہ جو بیان کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کی شروع میں ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ کہ مسلمان مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ من بعد کا لفظ بھی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتاب آئیں گی اور اس پر بھی ایمان ہو۔ کسی بھی جگہ پر قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا، کسی کتاب کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر ہے قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہ آپ ان کو فرما دو کہ بہت سے رسول آپ کی طرف آئے ہیں مجھ سے پہلے واضح دلیلوں کے ساتھ، لیکن بعد میں ذکر نہیں کیا کہ بعد میں بھی آئیں گے، صرف پہلے اور موجودہ۔ اس سے بھی قرآن کے اس انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی وہ دنیا کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں، کیونکہ جو بھی نبی آتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے۔ جو بھی آسمانی کتاب آتی ہے اس کی سب سے پہلے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کام کہ اپنے سے ماقبل جو نبی آیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ جو نبی آیا تھا وہ بھی سچا تھا، وہ جو کتاب آئی تھی وہ کتاب بھی سچی تھی۔ اور ایک کام ہوتا ہے اپنے ماں بعد آنے والے نبی کو خوشخبری دینا کہ بعد میں میرے بعد یہ نبی آئے گا۔ لیکن قرآن میں ماقبل والوں کی تصدیق ہے کہ پہلے جو نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ سارے سچے تھے، لیکن بعد میں جو ہے کسی کی تذکرہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی اس طرح نبی آئے۔ یہ آیت اور یہ آیات یہ ختم نبوت کی دلیلیں ہیں۔ اگر انسان اس میں غور کرے تو اس سے بہت سی باتیں وہ نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کو بھی ہم نے نبی بھیجے، لیکن بعد میں جو ہے اس کا ذکر وہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے۔ قرآن کا ایک اور انداز بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، اس کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد بھی ہم نے بے در بے نبی بھیجے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت دی اور اس کے بعد بھی ہم نے نبی بھیجے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کتاب دیا، اس کو نبوت دی، اور اس کے بعد بھی ہم نے بے در بے نبی بھیجے۔ لیکن جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو خوشخبری دے رہا ہے اور ایک خبردار کر رہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام ہے احمد۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ اس کے بعد بہت سے نبی آئیں گے، بلکہ ایک ہی نبی آیا اور اس نبی کا نام بھی لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو خبردار کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور خوشخبری دے رہا ہے کہ اس کا نام وہ احمد ہوگا۔ اگر آپ اس وقت موجود ہوں تو آپ نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بہت سے نبی آئیں گے، صرف ایک ہی نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام ہیں محمد اور احمد۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح آیت ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے
سورہ احزاب میں جو ہے وہ ذکر کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں میں سے کسی کا جو ہے وہ والد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ یعنی آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بیٹے اور باپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ وہ نبی اور امتی کا ہے۔ اور پھر فرمایا وخاتم النبیین، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین بھی ہے، کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی وہ نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے۔ تو اس طرح بہت سی جگہ پر اگر قرآن میں دیکھا جائے تو ختم نبوت کا عقیدہ وہ تفصیل سے بھی بیان ہوا ہے، بعض اوقات اشارتاً بھی بیان ہوا ہے، لیکن اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس آیات میں واضح طور پر آیا وخاتم النبیین، اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو دیکھ لیں تو حدیث میں 143 احادیث ایسے ہیں جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے، اور اس میں سے 136 حدیثیں وہ ایسی ہے کہ اس کے بعد فرمایا لا نبی بعد، واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد وہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ان احادیث سے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت اس کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، یعنی مجھ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی رسول نے جو ہے وہ نہیں آنا، اور میرے بعد کسی نبی نے وہ نہیں آنا۔ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ میرا اور آپ کا رشتہ وہ ایسا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا، یعنی وہ دونوں نبی تھے اور دونوں بھائی تھے آپس میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرا اور رشتہ آپ کا رشتہ وہ ایسا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ ہے، مگر اس میں فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، لیکن میرا اور آپ کا رشتہ اسی طرح ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہوا کہ میں نبی ہوں لیکن آپ نبی نہیں ہوں۔ تو اس میں ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے کہ فرمایا انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہوں، کہ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور اس کے بعد کسی امت نے اور نہیں آنا، یہی امتی محمدیہ ہے کہ یہ آخر تک جو ہے وہ چلی، اب میری بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ متنبی تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ غبی تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، اب اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ فضول تو ہو سکتا ہے لیکن رسول نہیں ہو سکتا۔ اتنی واضح باتیں کہ حدیث اور قرآن میں وہ انسان دیکھ لے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور اسی بات پر اسی عقیدہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس پر سب صحابہ متفق تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب جو ایک جھوٹا تھا
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف فوج بھیجی، اس کے خلاف لشکر بھیجا، اور اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ اس میں مسیلمہ کذاب کے 28,000 لوگ اس کے ماننے والے اسی مسئلے پر قتل ہوئے کہ وہ بھی ایسے تھے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس مسئلے سے انکار کیا اور مسیلمہ کذاب کو نبی کہا۔ اس پر اتنی بڑی لڑائی اور صحابہ نے اتنا بڑا جنگ لڑا کہ 28,000 لوگ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے مردار ہوئے، اور صحابہ میں سے 1200 لوگ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس میں 750 لوگ صحابہ وہ ایسے تھے جو قاری قرآن تھے، قرآن کے ماہر تھے، لیکن یہ کیوں 1200 صحابہ اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اگر ہم دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کتنے غزوات اور سریے لڑے گئے، لیکن 259 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور صرف اسی مسئلے پر وہ ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ اس مسئلے کی اہمیت ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو درمیان سے ہٹا لیں تو ہمارے سارے دین کا ڈھانچہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اس کو شریعت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرا نبی آتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگلا دین اس کو سارا کا سارا منسوخ کر دے یا اس میں رد و بدل کر دے۔ اب اگر کوئی یہ مان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی آ کر ہمارے دین کو بالکل مسخ کر دے گا، اس میں اپنی منمانیاں جو ہے وہ تبدیلی کر دے گا، اپنے خواہشات کے مطابق دین کو بنا لے گا۔ اسی لیے اس مسئلے میں صحابہ میں سے اور جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں اس مسئلے میں کسی بھی طرح کوئی نرمی نہیں دکھائی، اور یہ مسئلہ یہ انتہائی واضح ہے، اس میں کسی دو رائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دو عقیدے جو اسلام کے وہ بہت ہی اہم ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کو الہ مانتا ہے، معبود بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو یہ شخص مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدہ توحید وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ماننا۔ اگر کوئی اللہ کو بھی مانے، اس کو رب بھی مانے، رازق بھی مانے، لیکن یکتا اور ایک احد نہ مانے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہے کہ ایک شخص سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم بھی مانتا ہے، عظمت والا بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، سچا بھی مانتا ہے، امین بھی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کو شریک وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں اس میں سے یہی پوائنٹ نہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو اس کا ایمان وہ کامل نہیں ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح توحید کا مسئلہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور سے نظر و ریاض مانگا، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا اور جھکا تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی نرمی وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا دین کا پورا ڈھانچہ وہ اسی پر قائم ہے، اور اگر اس میں کوئی رد و بدل کر دے تو پھر ہمارا دین کا وہ نقشہ اور وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس لایا تھا اس کا وہ نقشہ باقی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو جاننے کے لیے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس موضوع کو جان لے، کیونکہ قادیانی لابی وہ بہت متحرک ہو گئی ہے، اور خاص کر کے نوجوان جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے دل میں تھوڑے سے اشکالات ڈال کر اس کا عقیدہ خراب کر دیا۔ جو نوجوان بھی دین کی طرف مائل ہے
وہ اس مسئلے میں اس کو دلائل دے کر قرآن سے حدیث سے اپنے من مانے جس طرح وہ تشریح کرنا چاہتے ہیں اس عقیدے کے خلاف کر دیتے ہیں، اور جو دین بیزار ہوتے ہیں، جو اس مسئلوں میں اتنے نہیں الجھتے، اس کو سیدھا الحاد کی طرف لے کے جاتے ہیں، دین کے خلاف اشکالات کر کے اس کا ذہن وہ بھر دیتے ہیں، اور اتنے اشکالات کہ اس کا دل خود بخود جو ہے وہ اسلام سے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اولاد کو کم از کم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینا چاہیے، تاکہ وہ آگے جا کر آپ کے بدنامی کا وہ باعث بھی نہ بنے، اور اسی طرح آپ کا جو حق ہے، جو اولاد کا حق ہے، اس کو صحیح تربیت کرنا کہ وہ اس دین سے بھی نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔